سوشل میڈیا لائف نے ہماری معاشرتی زندگی کو کس طرح سے اثر انداز کیا ہے، سے بڑا نقصان جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی نگاہوں سے گزار دیتے ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ دھبے پہ دھبا لگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا سیاہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں پھر اللہ رب العزت کی یاد نہیں آتی تو اللہ کہتا ہے جب تمہیں یاد نہیں آتی تو مجھے بھی پھر تمہاری کوئی یاد نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی اور آخرت کا خوف بالکل ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے انبار لگا لینے سے اور ساری دنیا کو سمیٹ لینے سے ہمارے دنیا کے غم، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، یہ نہیں ختم ہوں گی۔ یہ سکون اللہ رب العزت نے مومن آدمی کے لیے آخری تکلیف و موت کی تکلیف ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ رب العزت آرام سے نوازے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ ایپلیکیشن کہا جا رہا ہے وہ ٹک ٹاک ہے۔ انڈیا کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، کینیڈا کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، یو کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، آسٹریلیا کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا۔ وہ ان کی دنیا خراب ہوتی تھی، انہوں نے بین کر دیا۔ ہمارا دین خراب ہوتا ہے، ہم بین نہیں کر سکتے۔ ہماری آخرت خراب ہوتی ہے، ہم بین نہیں کر سکتے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ ہی خراب ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بین کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اسی کلچر نے ہمیں سب سے زیادہ گناہوں کے اندر ملوث کر دیا۔ پورے ورلڈ میں اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، 90 کروڑ روپے کے روزانہ ٹک ٹاک پہ لوگ ایم ہی گفٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہوگا کہ وہ ایک ٹک ٹاک کو بند کرو یا بین کرو کے حوالے سے تھی۔ بہت سے ہمارے دوست حیران تھے کہ اس قسم کا مطالبہ وہ کیوں کیا گیا، جبکہ ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے کہ اس کے سے اصلاحی پیغامات کو آگے نشر کیا جائے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ گفتگو کو سننے کے بعد آپ پھر اپنا تجزیہ اور اپنا تبصرہ کیجئے گا کہ ہم نے اس ٹاپک کو یہ عنوان یا اس ٹاپک کو جمعہ کے لیے کیوں منتخب کیا۔ میں اس پر صرف 2 پہلوؤں سے گفتگو کروں گا۔ اس کو آپ 2 نام دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نام ٹک ٹاک کا لے لیں یا سوشل میڈیا کا لے لیں، بات ایک ہی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں بھی جو سب سے زیادہ خطرناک ایپلیکیشن اس وقت تک ثابت ہوئی ہے وہ ٹک ٹاک ہی ہے، اس لیے ہم نے اسی کو منتخب کیا ہے۔ ایک ہے اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی میں دینی نقصانات، یا یوں سمجھ لیں کہ روحانی طور پر جو ہمیں یہ ایپلیکیشن یا اس طرح کی دیگر ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈیمیج کرتی، اور دوسرا ہے اس کا دنیاوی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے ہمیں کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، یہ آخر میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابتدائی طور پر میں یہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر ہم اس موبائل فون یا اس طرح کی ایپلیکیشنز کا استعمال اپنی زندگی میں دیکھیں تو سب سے بڑا نقصان جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی نگاہوں سے گزار دیتے ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ہماری حالت اس وقت وہ ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام نے چونکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی لائف گزاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو صحابہ کرام بھی اپنے دور میں بعض مسلمان جو نئے مسلمان ہوتے تھے نا،
تو ان کو بعد کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو صحابہ پتہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے جن کاموں کو آج تم بڑی آسانی سے کر لیتے ہو، ہمیں یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پہاڑ جتنے لگتے تھے۔ یعنی وہ کام جس کو آپ یعنی 2 نفل ہی سمجھ لو، یعنی ظہر کے بعد 2 کر کے 2 نفل ہے نا، مثال سے سمجھا رہا، تو کسی آدمی نے وہ 2 نفل پڑھے ہی نہیں، تو صحابی نے دیکھا، اس نے کہا ہوئے تو نے 2 نفل پڑھے ہی نہیں، تیرے لیے یہ عام سی بات ہے اور ہم اس کو بھی بڑی بات سمجھتے تھے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا نے اس دل پر دھبے لگا لگا کے گناہوں کو ہمارے لیے معمولی بنا دیا ہے۔ وہ بہت سی گناہ، وہ بہت سی چیزیں جو کبھی بہت پہاڑ لگتی تھیں، بہت معیوب لگتی تھیں، آج بچہ بچہ جو ان کو دیکھ رہا ہے اور ماں باپ اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دل پر دھبے پہ دھبا لگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا سیاہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایک حدیث سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو اس کی ایک ایگزامپل اس حدیث سے سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے، اور ایسے حلقہ صحابہ اکرام کا بنا ہوا تھا اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک آدمی جو ہے اس حلقے کے اندر آ کر اس نے دیکھا کہ یہ دائرہ بنا ہے، اس نے جگہ تلاش کی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ جو دوسرا آدمی تھا اس نے بھی دائیں بائیں نظر دوڑائی اور وہ ذرا پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ جو تیسرا آدمی تھا وہ واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو پہلا آدمی تھا، آپ صحابہ کو درس دے رہے تھے، جب آپ درس سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو پہلا آدمی آ کر بیٹھا ہے نا، اس نے اللہ رب العزت سے ملاقات کو پسند کیا، اللہ نے بھی اس کو پسند کیا اور یہ ہمارے حلقے میں بیٹھ گیا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی ہے جو ذرا پیچھے بیٹھا ہے دائرے سے ہٹ کے، اس آدمی نے اللہ سے حیا کی، اللہ نے بھی اس کی حیا رکھی۔ اس آدمی نے اللہ سے حیا کی کہ میں اب مسجد میں آیا ہوں اور میں یہاں سے ایسے ہی چلا جاؤں بغیر بات سنے، درس ہو رہا ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں حیا آئی، اس نے حیا سے کام لیتے ہوئے یہاں اس مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ کو بھی اس کی حیا رکھی اللہ نے۔ اور وہ جو تیسرا بندہ تھا نا، اس نے اللہ سے ملاقات کو ناپسند کیا، اللہ نے بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کیا، وہ واپس چلا گیا، اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دیتا ہے جو مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، جو نیکیوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پھر اللہ رب العزت کی یاد نہیں آتی تو اللہ کہتا ہے جب تمہیں یاد نہیں آتی تو مجھے بھی پھر تمہاری کوئی یاد نہیں۔ یہ جو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اندر گناہ اترتے ہیں، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی باتیں اثر کرنا ختم کر دیتی۔ ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بس جیسے بات اوپر سے ہی گزر رہی ہے، اور اگر اثر ہوتا بھی ہے تو وہ بہت تھوڑی دیر اثر رہتا ہے، کیونکہ دل کے اندر وہ چیز جو ہے وہ سرایت نہیں کر پاتی، وہ بس اوپر اوپر ہی ہوتی ہے۔ اور جب بارش آتی ہے تو پتھر کے اوپر اگر ہلکی سی گرد ہو تو وہ بارش آنے سے وہ بھی صاف ہو جاتی۔ تو جب ہم دوبارہ واپس اپنے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ یہ جمعہ کی یا دین کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی۔ پھر اس کو بار بار دیکھنے سے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی اور آخرت کا خوف بالکل ہمارے اندر سے نکل گیا۔ میں اس ضمن میں 2 باتیں، 2 احادیث ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج ہر انسان دکھوں، غموں، پریشانیوں اور تکالیف سے پریشان حال نظر آتا ہے اور ان کا مداوع کرنے کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی یقیناً اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت مرض الموت کا وقت آیا، آپ کے اوپر اس وقت بڑا شدید بخار آیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت آپ کے پاس تھی، جب انہوں نے اپنے باپ کی اس شدید تکلیف کو دیکھا تو کہنے لگی کہ بابا آپ کے اوپر اتنی شدت، اتنا شدید بخار، اتنی شدید تکلیف آپ کو دنیا میں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تیرے باپ کی یہ تکلیف آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کبھی تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی آخری تکلیف تھی جس سے تیرا باپ گزر گیا، اب اس کے بعد وہ جنت کی زندگی تیرے باپ کی شروع ہونے والی ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم اپنی تکلیفوں کو اس دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے انبار لگا لینے سے اور ساری دنیا کو سمیٹ لینے سے ہمارے دنیا کے غم، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، یہ نہیں ختم ہوں گی۔ یہ سکون اللہ رب العزت نے مومن آدمی کے لیے آخری تکلیف وہ موت کی تکلیف ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ رب العزت آرام سے نوازے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مالدار صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور جس وقت ان کے سامنے افطاری کا سامان رکھا گیا، آج ہم تو تھکتے ہی نہیں ہیں اللہ کی قسم۔ اس مصنوعی زندگی نے، اس دیکھا داکھی نے ہمیں دنیا کی محبت کا ایسا رسیہ بنا دیا ہے کہ ہم تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کھانے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے ساتھیوں، ایک وقت وہ تھا جب مصعب بن عمیر جو مجھ سے کئی درجے اچھے انسان تھے، مجھ سے افضل انسان تھے، مصعب بن عمیر کو جب شہید کیا گیا تو ان کا تن ڈھانپنے کے لیے مسلمانوں کے پاس پورا کفن بھی نہیں تھا کہ ان کا پورا جسم کو ڈھانپ دیتے، اور آج ایک یہ وقت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے لذیذ کھانے افطار کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اور آج اللہ نے ہمیں جو نوازا ہے وہ تم سب دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے اللہ سے یہ ڈر لگتا ہے کہیں اللہ ہماری نیکیوں کے بدلے ہمیں دنیا ہی دے کر دنیا میں فارغ نہ کرنا چاہتا ہو، اور اتنا روئے کہ وہ کھانا بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کھا سکے۔ یعنی وہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کے باوجود، کامیاب زندگی گزارنے کے باوجود، دنیا کے معاملے میں اس قدر خوف زدہ تھے کہ کہیں دنیا ہمیں لپیٹ نہ لے، کہیں ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دے، کہیں ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں ہماری نیکیاں، اس دنیا کی جاہ و جلال، اس دنیا کی نعمتیں، یہی سب کچھ نہ ہو جائے۔ ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ لیکن اس کلچر نے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ان ایپلیکیشنز نے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہمیں دوسروں کی زندگیاں دیکھ دیکھ کر، دوسروں کے ٹورز دیکھ دیکھ کر، ولاگ دیکھ دیکھ کر، وہ کوئی ترکی جا رہا ہے تو ولاگ بنا رہا ہے، کوئی استنبول کا جو ہے وہ ولاگ بنا رہا ہے، اب کوئی جی ناروے گیا ہوا ہے، اب کوئی جی ادھر شمالی علاقہ جات میں گیا ہوا ہے۔ وہ ہم جیسا سادہ بندہ بھی گھر بیٹھا وہ دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ہی کڑتا رہتا ہے کہ بلال احمد تو تے بس کوئی زندگی نہیں گزاری، جمعہ پڑھا لیا تے دکان کر لی تے پھر لیا، تیری کادی زندگی ہے، زندگی تے دیکھ ہے لوگ پھرن دے۔ آتے کہ نہیں ایسے خیال دل میں؟ یہ خیال پھر انسان کو ابھارتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہو وہ بھی ایسی لائف جو ہے وہ انجوائے کرے، اور وہ بھی اس لائف کی طرف چلا جائے۔ اب آئیے، اس دیکھا داکھی نے، اس ٹک ٹاک کلچر نے اور اس سوشل میڈیا لائف نے ہماری معاشرتی زندگی کو کس طرح سے اثر انداز کیا ہے۔ میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کی روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں ہماری جڑوں میں کس طرح سے سرایت کر دی۔ ٹک ٹاک بین کرنے کا میں نے پوسٹر کیوں لگوایا؟ اس لیے کہ دنیا کے اوپر سوشل میڈیا ایپلیکیشنز میں سے جس ایپلیکیشن کو سب سے زیادہ ہیٹ ایپلیکیشن کہا جا رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ایپلیکیشن کہا جا رہا ہے، وہ ٹک ٹاک ہے۔ انڈیا کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، کینیڈا کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا،
यूके के अंदर की टिकटॉक को बैन किया गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया, और इस हफ्ते मार्च के अंदर अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ, और इस हफ्ते यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर टिकटॉक को बैन किया जाने की खबर है कि टिकटॉक को अमेरिका के अंदर बैन किया जाएगा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने अगर टिकटॉक को बैन किया है तो उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि उनका दीन बिगड़ रहा था, उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि उनके नौजवान तबका जो है वो जिना की तरफ आम हो गए थे, या उन्होंने टिकटॉक को इसलिए बैन नहीं किया कि वहां पर जो है वो शराब नोशी में इजाफा हो गया। नहीं, उन्होंने अपने कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से टिकटॉक को बैन किया। अपने कुछ, उस पर हम बात कर देंगे, मैं तफसील से आपके सामने रख दूंगा अगर बात गुफ्तगू में आ गई तो। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से और कुछ प्रोपेगेंडास की वजह से, फेक प्रोपेगेंडास की वजह से इन मुमालिक में, क्योंकि ये टिकटॉक एप्लीकेशन खालिसतन चाइना की एप्लीकेशन है और इस टिकटॉक के जरिए से चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया के ऊपर फैलता जा रहा था, और चाइना जो है वो इस एप्लीकेशन के जरिए से अपना प्रोपेगेंडा दुनिया में लॉन्च करने में कामयाब हो रहा था। इस वजह से उन्होंने इसको बैन किया। अपने आप से सवाल करके पूछे, वो उनकी दुनिया खराब होती थी उन्होंने बैन कर दिया, हमारा दीन खराब होता है हम बैन नहीं कर सकते, हमारी आखिरत खराब होती है हम बैन नहीं कर सकते, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हमारा सब कुछ ही खराब होता है लेकिन हम इसको बैन करने की जरूरत नहीं कर सकते। और मजे की बात आपको यह बताऊं कि हुकूमत को, किसी भी मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों में से किसी हुकूमत को या पाकिस्तानी हुकूमत को इन एप्लीकेशन के चलने से कोई खास नफा या कोई खास प्रॉफिट हासिल नहीं होता कि कोई बड़े पैसे मिलते हों इनको कि जी इसको बैन नहीं कर सकते। नहीं, कोई ऐसा खास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एप्लीकेशन जो है इन्होंने हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, इसके बावजूद हम इनको बैन नहीं कर सकते। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने ये इसका टॉपिक क्यों रखा कि इसको बैन करो। अब मैं इसके थोड़े से नुकसानात भी आपको बता देता हूं कि ये कैसे मुल्कों ने इसको बैन क्यों किया और ये कैसे पेनिट्रेट किया। 2016 के अंदर टिकटॉक को पहली दफा चाइना के अंदर लॉन्च किया गया। 2017 के अंदर इसको पूरे इंटरनेशनल के जो है पूरे 150 ममालिक के अंदर इस वक्त टिकटॉक जो है वो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके यूज की जा रही है। 150 ममालिक के अंदर अभी भी यूज की जा रही है। टिकटॉक वो एप्लीकेशन थी जिसने एक साल के अंदर अपने 10 करोड़ यूजर पैदा किए और 1 अरब वीडियोस टिकटॉक के ऊपर लॉन्च कर दी गई। इस वक्त टिकटॉक के यूजर अरबों में हैं। तकरीबन 2 अरब के करीब टिकटॉक के यूजर पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। टिकटॉक का कमाल क्या है, अब जरा इस बात को समझें। टिकटॉक ने हमारी जिंदगियों, मेरी और आपकी जिंदगियों को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ज्यादा डैमेज क्यों किया है? क्यों ये एप्लीकेशन जो है जो है मोस्ट हेटेड एप्लीकेशन है और क्यों ये सबसे ज्यादा खतरनाक है? इसलिए कि ये वो वाहिद एप्लीकेशन थी जिसने एल्गोरिदम, इस तरह का ही लफ्ज है तो मुझे तो सही तरह कहना भी नहीं आता, जो एल्गोरिदम होता है ना, जो इसका आपको दिखाता है चीजें कि ये आपका इंटरेस्ट है, जो आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पीछे काम कर रही होती है। टिकटॉक वो वाहिद कंपनी है, वो वाहिद एप्लीकेशन है जिसने एल्गोरिदम को बिल्कुल चेंज कर दिया। 2017 से पहले एल्गोरिदम का स्टाइल कुछ और था और 2017 के बाद कुछ और। ये मुश्किल सी बात है मेरे लिए भी, लेकिन मैं आपको आसान करके समझाता हूं। 2017 से पहले यानी टिकटॉक के आने से पहले जितने सर्च इंजन थे, गूगल, और ये मजे की बात आपको बताऊं कि टिकटॉक ने गूगल को भी मात दे दी। गूगल के सर्च इंजन पर लोग उतनी सर्च नहीं करते जितनी सर्च जो है जब ये लॉन्च हुआ 2017 में, जितनी के टिकटॉक के ऊपर की जाती थी। यहां से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। जो एप्लीकेशन जिस कंट्री की होती है, ये बात भी समझ लें, जो एप्लीकेशन जिस कंट्री की होती है वो मुल्क उस एप्लीकेशन के जरिए से पैसे भी कमाता है और पूरी दुनिया के ऊपर मोनोपोली करके, जहन साजी करके अपनी फेवर भी हासिल करता है और अपने मुखालिफ के खिलाफ दुश्मन भी पैदा कर देता है।
یعنی لوگوں کے اذہان کو اپنے ساتھ جوڑنا اور اپنے دشمن کے خلاف لوگوں کو کرنا، یہ کسی بھی ایپلیکیشن کے مالک کے لیے بہت ہی آسان سا کام ہے۔ ٹک ٹاک نے الگوریدم کو کیسے چینج کیا؟ اس کے لانچ ہونے سے پہلے جو سرچ انجن تھا وہ ایسے کام کرتا تھا، فیس بک کا، گوگل کا، یوٹیوب کا، کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، جو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں، گوگل کا سرچ انجن یا یوٹیوب کا سرچ انجن وہ کوشش کرتا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ آگے مجھے پرووائڈ کرے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں گوگل کے سرچ انجن پہ یہ لکھتا ہوں کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت چاہیے، تو گوگل کیا کرے گا یا فیس بک کیا کرے گا کہ وہ کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹاپ قاری ہیں ان کی تلاوتیں میرے سامنے لانا شروع کر دے گا۔ یہ 2017 سے پہلے کی پالیسی تھی، ٹک ٹاک کے آنے سے پہلے۔ اب جب ٹک ٹاک آیا تو ٹک ٹاک نے کیا کیا؟ اس وقت ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں نیو گولڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے آپ کو سنا، ایک تو ہوتا ہے نا سونا گولڈ، جسے ہم گولڈ سونا کہتے ہیں، پھر دنیا میں ٹرینڈ آیا بلیک گولڈ کا، یہ بھینس کو دودھ دینے والی بھینس کو بلیک گولڈ کہا جانے لگا۔ اس وقت دنیا میں نیو گولڈ کے نام سے ایک لاجک کہہ لیں، ایک نئی چیز متعارف کروائی گئی۔ نیو گولڈ کسے کہتے ہیں؟ نیو گولڈ کہتے ہیں ڈیٹا کو۔ ڈیٹا، جتنا زیادہ ڈیٹا کسی کے پاس ہے اتنا زیادہ اس کے پاس سونا ہے۔ ٹک ٹاک نے کیا کیا؟ ٹک ٹاک نے سب سے پہلے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا۔ میں سوچتا کیا ہوں، میں پڑھتا کیا ہوں۔ ٹک ٹاک نے دیکھا بلال احمد مسجد میں بہت آتا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مذہبی سا بندہ ہے۔ ٹک ٹاک نے میری تصویر دیکھی، دیکھا یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، مذہبی بندہ ہے۔ ٹک ٹاک نے میری پروفائل پہ دیکھا یہ مسلمان ہے۔ ٹک ٹاک نے میری فیملی کو دیکھا، ٹک ٹاک نے میرے موبائل سے میری باتیں سنی کہ یہ فیملی میں باتیں کیسے کرتا ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے، یہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ ٹک ٹاک نے پوری دنیا سے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور الگوریدم کو بالکل چینج کیا۔ وہ کیا؟ اب ٹک ٹاک میرے سرچ کے مطابق مجھے چیزیں نہیں دکھاتا، بلکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو ٹک ٹاک میرے ذہن کو پڑھ کے مجھے دکھا رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ 2017 سے پہلے جو میں چاہتا تھا وہ مجھے دیکھنا پڑتا تھا، اب ٹک ٹاک خود بخود مجھے وہ دکھا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ اس کو پتا چل گیا کہ میری سوچ، میری تھنکنگ، میں کیسا بندہ ہوں، وہ خود بخود مجھے وہ چیزیں دکھا رہا ہے، اور ان چیزوں کے دکھانے سے خود بخود وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنے مفادات اور اپنی منوپلی اور اپنے پروپیگنڈا کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کا مجھے پتا بھی نہیں چلتا۔ یہ وہ بڑی تبدیلی ہے، سب سے بڑی تبدیلی جو 2017 کے بعد ٹک ٹاک نے ہماری زندگیوں میں پیدا کی۔ اس سے پہلے ایسے الگوریدم کام نہیں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں اس ڈیٹے کے مطابق چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایون کہ اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں یہاں سے، تو آپ کا موبائل یکسر بدل جائے گا اور اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ سعودی عرب ہے، وہ آپ کو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں دکھانا شروع کر دے گا۔ آپ لاہور چلے جائیں، وہ آپ کو وہاں کی چیزیں دکھانا شروع کر دے گا۔ اتنا فاسٹ جو موبائل کو کیا، یہ ٹک ٹاک نے کیا۔ دوسری چیز جو اس نے نقصان پہنچایا وہ کیا؟ شارٹ ویڈیو کلچر سب سے پہلے اس نے لانچ کیا۔ شارٹ ویڈیو اور لانگ ویڈیو میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ شارٹ ویڈیو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی والذین ہم عن اللغو معرضون، شارٹ ویڈیو لغویات سے آپ کو بچنے نہیں دیتی۔ لانگ ویڈیو میں یہ کام آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لانگ ویڈیو میں ایک اوپر تھمبنیل لگا ہوا ہے، ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ بھئی مجھے اگر ضرورت ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا میں سورۃ البقرہ سننا چاہتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھنے میں، وہ سننے میں کوئی 1 گھنٹہ لگے گا، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ اگر مجھے اس میں انٹرسٹ ہوگا، دلچسپی ہوگی تو میں کلک کروں گا نا، ادروائز میں کلک نہیں کروں گا، اور میں اپنے مطلب کی چیز دیکھوں گا۔ اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے مطلب کی ویڈیو دیکھے گا، جبکہ شارٹس میں ایسا نہیں ہوتا۔ شارٹ میں مذہبی بندہ ہو کر اگر ایک شارٹ دیکھ رہا ہوں 1 منٹ کا، اس میں 1 آیت ہے، اب میں اس 1 آیت کو دیکھنے کے بعد اگلا شارٹ دیکھوں گا تو اس میں گانا ہوگا، اس سے اگلا شارٹ دیکھوں گا تو اس میں ناچ گانا ہوگا، اس سے اگلا شارٹ دیکھوں گا تو اس میں کوئی ولاگ ہو سکتا ہے، اس سے اگلا، یعنی
شارٹ ویڈیوز کلچر سب سے پہلے ٹک ٹاک نے لانچ کیا، جس نے لوگوں کو غیر ضروری ویڈیوز کی طرف منتقل کیا۔ وہ ویڈیو جو میری ضرورت نہیں بھی ہے میں پھر بھی دیکھتا ہوں۔ لانگ ویڈیو میں ایسا نہیں ہوتا، لانگ ویڈیو وہی بندہ ٹچ کرتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ ایک الگ بات، لیکن یہ تو ایسا بھیانک کھیل ہے کہ شریف آدمی بھی اس میں پھنس جاتا ہے، اور شریف آدمی جو ہے وہ بھی لغویات کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور ٹک ٹاک کی وجہ سے اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے، آپ سب لوگ نے وہ زندگی گزاری ہے، یہ پچھلے 5 سال میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ٹک ٹاک کو کمپیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا کہ فیس بک اور یوٹیوب نے یا گوگل نے جتنا سفر 15 سالوں میں طے کیا تھا، ٹک ٹاک نے وہ سفر صرف 3 سال کے اندر طے کر لیا تھا۔ ٹک ٹاک کو کمپیٹ کرنے کے لیے فیس بک نے ریلز نکالی، آپ نے دیکھا پہلے فیس بک پہ ریلز نہیں تھی نا، ریلز آ گئی، یوٹیوب کے اوپر شارٹس آ گئے، ہر ایپلیکیشن مجبور ہو گئی، گوگل نے بھی نکال دیا، ہر ایپلیکیشن مجبور ہو گئی کہ وہ 1 منٹ سے کم کی ویڈیو جو ہے وہ لانچ کرے، اور اس ایپلیکیشن کی وجہ سے یہ 1 منٹ سے کم ویڈیو کا کلچر ہمارے پاس آیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کلچر نے ہمیں سب سے زیادہ گناہوں کے اندر ملوث کر دیا۔ اگلی بات سمجھے، ٹین ایجر کے اندر 13 سال سے لے کر 19 سال تک کا پوری جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ صرف پاکستان کی نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا کی کر رہا ہوں، پورے ورلڈ میں اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رونا تو صرف اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ہو کے یہ سب کچھ جو ہے اڈاپٹ کیے ہوئے، ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد، اور وہ جن کی دنیا کا صرف فکر ہے وہ پھر بھی اچھے ہیں کہ چلو انہوں نے اپنی دنیا تو بچائی ہوئی ہے، ہم دنیا کے بھی برے، ہم آخرت کے بھی برے۔ 13 انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 13 سال سے لے کر 19 سال کے بچوں میں سب سے زیادہ جو یوزر ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر لپسنگ کی جاتی ہے، گانے کے اوپر ایکٹنگ کی جاتی ہے، ڈانس کلچر سب سے زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے، گھروں کی ویڈیو سب سے زیادہ اس کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤ، جو آپ کو میں نے کہا نا کہ نیو گولڈ ڈیٹا کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیٹا کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ڈیٹا ملکوں کی تقدیر بدلنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ ٹک ٹاک نے اسی ڈیٹا کی مدد سے لوگوں کے ٹوٹل ڈیٹا کو پوری دنیا میں جو ایڈورٹائزنگ کمپنی ہیں ان کو فروخت کیا۔ ٹک ٹاک نے اس ڈیٹا کو ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو فروخت کیا، اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ٹک ٹاک ایپلیکیشن کے مالک نے ایڈورٹائزنگ کمپنی سے اپنا ڈیٹا دینے کے بدلے 1 دن کی ایڈ پر پاکستانی 82 کروڑ روپیہ کمایا۔ پاکستانی اب ہے کہ نہیں یہ نیو گولڈ؟ مجھے بتاؤ، 1 دن میں جو ایپلیکیشن پوری دنیا میں 82 کروڑ روپیہ کما رہی، صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے بلال احمد سوچتا کیا ہے، اس وجہ سے اسے پتا ہے بلال احمد رہتا کہاں ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ کس طرح کی چیز پرچیز کر سکتا ہے، یہ کس راستے سے گزرتا ہے، اس کی نیڈ کیا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں، اس کی آمدن کتنی ہے، یہ کتنا خرچ کر سکتا ہے، کتنا افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک ایک چیز جو ایپلیکیشن جانتی ہوگی، صرف اس جانکاری کی وجہ سے وہ اتنی آمدن جنریٹ کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر اس کو بین ہونا چاہیے، یا ہمارے بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر دین کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے؟ وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ایک سٹیپ اوپر جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ مجھے قرآن مجید کی وہ آیت رہ کے یاد آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت شراب کو حرام قرار دیا نا، تو شراب کے اوپر تو اس وقت بڑی معیشت کا انحصار تھا، لوگوں کے کارخانے چلتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، میں مانتا ہوں، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ مانا کہ تمہارا بزنس اس کے اوپر ہوگا، تمہاری معیشت اس سے جڑی ہوگی، تمہیں لت بھی لگی ہے، نشہ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں میں شراب کو تمہارے لیے اس لیے حرام قرار دے رہا ہوں کہ اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے مقابلے میں فائدے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے یہ بات دو ٹوک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے آپ یہ کہیں کہ ہم اس پہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ ہم اس پہ تلاوتیں لوڈ کر رہے ہیں،
جتنا مرضی انالیسز کر کے دیکھ لیں، خود تجزیہ کر لیں، رپورٹس پڑھ لیں، انٹرنیشنل رپورٹس پڑھ لیں، جتنا ان ایپلیکیشنز کا نقصان ہے اس کے مقابلے میں فائدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ اور یو ایس اے کے اندر اس کو بین کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے آپ، اور اس کو سمجھنے کے لیے بعض میرے بھائی اور خصوصاً ینگسٹر جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ ڈر لگتا ہے نا بھائی، وہ پچھلے جمعے دوسری شادی کی بات کر دی، پہلے کبھی نہیں کی تھی، وہ منوں فون کر کے لوگ پتہ ہی کہندے نے براج صاحب اسی گھر گل کیتی ہے تہاڈے جمعے تو بعد اپنی بیگمات نہ، وہ کہندے ٹھیک ہے تانوں اجازت ہے لیکن ساڈی ایک شرط ہے۔ میں کہا جی شرط کی ہے؟ کہندے شرط ہے وے کہ جڑے بندے نے تانوں جمعہ پڑھایا نا وہ پہلے دوجا بیاہ کرے پھر تسی بھی کر لینا۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ بڑی کام ہے اپنے سر تے کرو، منو نال ضرور بتانا، تسی نہیں چاہتے جمعہ ریگولر رہے۔ تو بات یہ ہے کہ باتیں کرنے سے بھائی ڈر لگتا ہے، یہاں پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں بعد میں۔ یو ایس اے کے اندر اس کو پتہ ہے کیوں بین کیا جاتا ہے، اور تائیوان کے اندر بھی یہی کام کیا ٹک ٹاک، کیونکہ ٹک ٹاک خالصتاً میں نے بتایا کہ بیک پہ بہرحال چائنا ہے، اور چائنا ایک ملک ہے، اور چائنا اس وقت سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کے اپنے کچھ جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں۔ دنیا کے اندر یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ الیکشن کمپینز کے دوران فیک پروپیگنڈا کرنے میں ان ایپلیکیشنز کا سب سے زیادہ اہم کردار رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کمپین ٹک ٹاک کے ذریعے لانچ کی، جس میں اس کی پہلی ویڈیو کو 6 ملین افراد نے دیکھا، جس کی وجہ سے بہت تائیوان کے اندر چائنا نے حکومت کا تختہ بدل دینے کے لیے اس کو استعمال کیا، اور ان میں معذرت سے ایک نام پاکستان کا بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جو الیکشن اور سیاسی وابستگی کے لیے سب سے زیادہ یوز سوشل میڈیا کا کرتی ہے، اور سب سے زیادہ استعمال ان ایپلیکیشنز کا کرتی ہے جن پہ شارٹ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس میں منفی پروپیگنڈا، فیک پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے، یعنی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں ہے اور پہاڑ جو ہے وہ پورا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی رپورٹ نہیں، یو ایس اے میں بھی ایسے ہوا، تائیوان میں بھی ہوا، انڈونیشیا میں بھی ہوا۔ اس وجہ سے بھی ملکوں نے اس کو بین کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو کام ہی وکرا ہو گیا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے دکھا کے کچھ اور پیش کر دیتے، اور چونکہ ٹین ایجر ساتھ ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے ساتھ ہیں، ان بیچاروں کے ذہن پختہ نہیں ہوتے، ان کو کیا پتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ یا آپ مجھے بتائیے ذرا اپنے انالیسس سے تجربہ کر کے، 15 سال کا بچہ وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس میں اتنی صلاحیت آ سکتی ہے کہ 15 سال کا بچہ یہ فیصلہ کر سکے؟ اب ووٹ تو اس کا 18 سال کا بننا ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے وہ اپنے لیڈر کو اوپر چڑھا سکتا ہے اور دوسرے کو گالیاں دے سکتا ہے۔ یہ نقصان ہے ان ایپلیکیشنز کا، اور پھر یہی نقصان نہیں ہے بلکہ چونکہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور صرف ٹک ٹاک ہی نہیں، یہاں پہ یوٹیوب بھی کام کرے گا، فیس بک بھی کام کرے گا، اور انسٹاگرام بھی کام کرے گا، سنیک ویڈیو بھی کام کرے گا، اور جتنی اس طرح کی ایپلیکیشن ہیں وہ ساری کام کرے گا۔ ان کے پاس سب سے بڑا جو فارمولہ اور سب سے بڑا ہتھیار جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی خبر کو اپنی مرضی سے پروموٹ کر کے اوپر کر سکتے ہیں، اور کسی بھی خبر کو اپنی مرضی سے یہ نیچے کر سکتے ہیں۔ رائی کو پہاڑ بنانا اور پہاڑ کو رائی بنا دینا ان لوگوں کے اختیار میں ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی انسیڈنٹ، کوئی حادثہ فیصل آباد کے اندر ہو جاتا ہے، وہ حادثہ ایسا ہے کہ اس حادثے کو پرومیننٹ کرنا، مثلا کسی کتے کو ہی مار دیا، سمجھ لو، جانوروں کا بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں نا یہ، سمجھ لیں فیصل آباد کے اندر کسی کتے کو مار دیا، اب فوراً یو ایس اے کے کان کھڑے ہوئے، انڈیا کے، اسرائیل کے کان کھڑے ہوئے فیصل آباد میں ایک کتے کو بڑی بے دردی سے مارا، بھائی خبر بنا دو۔ اب کیا ہوگا؟ فیس بک فوراً اس خبر کو کروڑوں لوگوں تک پہنچا دے گا،
ایک ویڈیو کروڑوں لوگوں کے سامنے سے گزرنا شروع, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, سارے متاثر ہو رہے ہیں. پتا چلا 2 دن کے اندر پوری دنیا میں خبر پھیل گئی کہ فیصل آباد نے کتے کو بڑی بے دردی سے مارا. ہوتا کہ نہیں ایسے؟ ایک خبر عام سی تھی, لیکن فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام ساروں نے مل کے, چونکہ ان کے مفاد میں تھی نا, ان کے فائدے میں تھی اور پاکستان کے نقصان میں, انہوں نے پکڑ کے اس خبر کو ایسے پہاڑ بنا دیا, تھرتلی مچا دی. اچھا, دوسری طرف یو ایس اے کے اندر, امریکہ کے اندر کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. وہ کسی بیچارے نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کر دی, خبر بھی لگا دی. وہ 10 بندیاں تو ود کسی نے دکھانی نہیں, 10 بندوں سے زیادہ کسی کو پہنچنی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, اپنی فیس بک آئی ڈی پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. کوئی ایسی خبر لگائیں جو ان کے ایشوز کے خلاف ہو, ان کی مفادات کے خلاف ہو اور آپ کے پاکستان کے کسی کے حق میں ہو, اس خبر کو پروموشن نہیں ملے گی, وہ اس کو دکھایا نہیں جائے گا, اوپر نہیں لایا جائے گا. اور کوئی ایسی خبر جو ان کے فائدے میں ہو, اس کو فوراً اوپر لایا جائے گا. یہاں کا میڈیا تو ثانیہ مرزا میں, شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہفتہ دکھا دی تھی, اس نے یاد ہے آپ, ہفتہ شادی دکھا دی. کیوں؟ بس لوگوں نے کسی آرے لانا. سب سے بڑا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا فارمولہ یہ ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشن, فیس بک, یوٹیوب جیسی اپلیکیشن اور بالخصوص شارٹ ویڈیوز میں ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں اور ایشو کو ہائی لائٹ ہی نہیں ہونے دیتے. یہ ایسے بڑے ٹرکس. اس کے ساتھ مجھ جیسے اور آپ جیسے بندے جو ہیں, ان کے لیے یقین مانے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا, زندگی میں سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. لوگ, بلکہ جو لوگ اس لائف سٹائل کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے, وہ خود کو اب نارمل سمجھنے لگ گئے. سادگی جرم قرار پایا جا رہا ہے. آپ خواتین کا حال تو دیکھیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آج کے اس دور میں سادہ خاتون, سادہ لڑکی بیچاری, اس کو کوئی بندہ قبول کرنے کے لیے تیار. رشتہ بھی دیکھنے جائیں گے نا تو پہلے یہی دیکھیں گے کہ اس کو میک اپ شیک اپ, اس کو نیو فیشن جدید طریقے آتے ہیں کہ نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سوشل میڈیا نے ہمیں فاسٹ کر دیا. اس سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے ہمیں سادگی اچھی نہیں لگتی. اس مصنوعی زندگی نے ہمارا جینا حرام کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے موبائل سے کم از کم اس طرح کی اپلیکیشن جن کا نقصان ہی نقصان ہے, ان کو تو ڈیلیٹ کرو نا بھائی. اپنے موبائل سے اس طرح کی اپلیکیشن جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس کو ڈیلیٹ کرو. چلو تم اس کو عالمی سطح کے اوپر یا حکومتی سطح کے اوپر بین نہیں کروا سکتے, تو اس کو کم از کم اپنی زندگی سے جو ہے وہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. تو یہ اس طرح کے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے آج کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر رکھا. میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس ٹک ٹاک کلچر نے, اور یہ کلچر ہے پورا, یاد رکھیں, یہ ٹک ٹاکر ہے, یہ سنیک ویڈیو ہے, یہ انسٹاگرامر ہے, یہ یوٹیوبر ہے اور یہ فیس بکر ہے, یہ سارے اب کلچر بن گیا ہے. لوگ اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں. لوگ نوجوانوں میں آپ جا کے دیکھیں گے نا تو پہلے ہوتا تھا باٹے جاٹے رائیں فلانا, ہوں اگے نہیں انجونا. لوگوں نے کہنا چھڈو جی, شیخ بھی کوئی برادری ہے, تو کون ہے, میں یوٹیوبر ہوں جی, تو کون ہے, میں انسٹاگرامر ہے, تو کون ہے, میں ٹک ٹاکر ہے. آگے جا کے اس طرح ہوگا. اور ٹک ٹاک کے اوپر جو لائیو بیہودگی ہے اس کا ذکر تو میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں, اس کو چلے سکپ کریں. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لائیو بیہودگی پوری دنیا میں ٹک ٹاک کے اوپر گفٹ جو ہے نا, ایک دوسرے کو گفٹ دیے جاتے ہیں. جو لوگ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں نا وہ جانتے ہیں, دیتے بھی ہوں گے, گفٹ بیچتے ہیں نا. ایویں میں تو حیران ہوتا ہوں, ایویں گفٹ کسی نے, سانو تے آج تک کسی نے ایویں سوٹ نہیں دیتا ہے, اور ٹک ٹاک پہ بیٹھے ایویں گفٹ دے جاندے. میں کہ یار بڑی گل ہے. اور میں نے جب خبر پڑھی, پوری دنیا میں 90 کروڑ روپے کے روزانہ ٹک ٹاک پہ لوگ ایویں گفٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. 90 کروڑ روپے کے گفٹ ایویں, بس مجھے اچھا لگا چل تجھے گفٹ دے, تیری ویڈیو اچھی چل تجھے گفٹ کر دے. یہ کیا بات ہے؟ ایسی بیہودگی, یعنی ایسی مت ماری گئی نا جیسے لوگوں کی, ایسا بنا دیا اس کلچر نے. بہرحال ہماری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں, ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں نا تو اس سوشل میڈیا نے ہمیں روحانی طور پر بہت ڈیمیج کیا. ہر وقت ہمارے دل پہ گناہوں کے دھبے لگ رہے ہیں,
اس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہمارا دین میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، خطبہ جمعہ سننے کو ہمارا دل نہیں کرتا، باتیں اثر نہیں کرتی، ہم تک پہنچتی نہیں۔ پھر دنیا کی محبت کی آپ کے سامنے مثال رکھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، اور پھر دنیا کی آسائشوں میں جس طرح ہم مگن ہونا چاہتے ہیں، اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ اصل سکون جو مومن آدمی کو ملنا ہے وہ جنت میں جا کے ملنا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسرا چیپٹر ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اس ٹاپک کو کیوں منتخب کیا، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر اپنے کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اور کچھ چائنا پروپیگنڈاز کی وجہ سے اس ایپلیکیشن کو بین کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنا دین بچانے کے لیے اس کو بین نہیں کر سکے، اپنی آخرت بچانے کے لیے اس کو بین نہیں کر سکے۔ انہوں نے دنیا کے رزق سمجھا تو انہوں نے بین کر دیا، لیکن ہمارے اندر اخلاقی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کو بتایا کہ یہ ایپلیکیشنز نقصان کیا پہنچاتی ہیں۔ ٹک ٹاک کو ہم نے کیوں منتخب کیا، اس نے اپنا الگوریدم جو ہے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے چینج کر دیا۔ پہلے جو انسان لکھتا تھا، بولتا تھا، صرف اس کو وہی دکھایا جاتا تھا۔ جب ٹک ٹاک آئی تو اس نے اتنی ہائی لیول پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ اب یہ انسان کو وہ دکھاتی تھی جو ٹک ٹاک چاہتا تھا۔ اب میں وہ دیکھتا ہوں جو ٹک ٹاک چاہتا ہے، بلکہ ٹک ٹاک میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، میں اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں۔ یہ الگوریدم کو یکسر 2017 کے اندر اس نے چینج کر دیا۔ پھر دوسرا فرق یہ ڈالا کہ شارٹ ویڈیوز آئیں، لانگ ویڈیوز سے لوگوں کا رجحان ختم ہوا۔ شارٹ ویڈیوز کلچر کی وجہ سے لغویات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 2 تلاوتیں سننی ہو تو 10 گانے ساتھ سننے پڑ جاتے، 2 تلاوتیں دیکھنی ہو تو 12 ویڈیوز ناچ گانے کے ساتھ دیکھنی پڑ جاتی۔ وہ بندے کو خام کھا کے گناہ میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا۔ پھر بہت سے ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھے کہ اس کے یوزرز کتنے ہیں، یہ ٹین ایجر کے اندر کس طرح شرائط کر رہی ہے، یہ کس طرح سے پیسے کما رہی ہے، ڈیٹا کو سیل کر کے ایڈورٹائزنگ کمپنی کو کس طرح دے رہی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ کس طرح سے سیاسی طور پر بھی لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کر کے حکومتوں کو پلٹنے کا، سیاست کو اوپر نیچے کرنے کا کام اس نے کر دیا۔ پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سے بڑا ہتھیار ان تمام اپلیکیشنز کا یہ ہے کہ یہ ایک عام سی خبر کو بھی پہاڑ بنا سکتے ہیں، ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں، اور ایک بڑے سی انسانیت کے ظلم کو بھی یہ چھوٹا سا کر دیں، دکھائیں نہ کسی کو، بات ختم ہو جائے گی، اور یہ چاہیں تو ایک خبر کو سب کو دکھا دیں۔ تو اس طرح کی مصنوعی سی زندگی، آرٹیفیشل سی لائف جو ہے، جس نے ہماری زندگیوں کو، شریف آدمی، سادہ آدمی کی زندگی کو بہت ڈسٹرب کر دیا۔ اور اس آخر میں حل آپ کے سامنے ہی رکھا، اسمہما اکبر من نفعہما، نقصان بہت زیادہ ہے، بچ جاؤ اس سے، فائدہ اس کا اتنا نہیں ہے۔ فائدے کے چکروں میں وہ جب بچوں نے گھر میں ٹی وی لگوانا ہوتا تھا نا پہلے، اب نہیں، پہلے کی بات کروں، ابا جی نہیں سی مانتے، ابا جی نہیں سی مانتے، تو پھر ابا جی نو منان دا ایک ہی طریقہ سی، ابا جی ٹی وی تے خبراں بھی لگ دیاں نے، ابا نے کہنا ہے چلو خبراں دیکھن واسطے لال، ابا نے خبراں دیکھنی ہے، اسی ڈرامے دیکھن۔ یہ وہی حال ہے۔ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، اچھے کام جو ہوتے ہیں وہ سانوں بھی پتہ کنے کو اچھے کام ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے وہ ساتھ ساتھ اپنا الو سیدھا کیا ہوا۔ تو اسمہما اکبر من نفعہما پہ عمل کرو، اس کو ختم کرو، ڈیلیٹ کرو، اس کا فائدہ کم، اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔